ہاں جی، السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک بار پھر آواز آ رہی ہے نا آپ کو ساروں کو؟ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ابھی تک یار، کوئی آیا ہی نہیں ہے لائیو آڈینس کے اوپر. چلیں خیر، خواتین و حضرات، آج میں یہ الیکشن 2018 کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے 2 دنوں کے بعد الیکشن ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ میں کسی سیاسی قائد کو سپورٹ کرتا ہوں. میری وفاداریاں اور وابستگیاں صرف ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس ریاست کے اداروں کے ساتھ ہیں. جو کچھ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ سیاست میں ہو رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ افسوس ہے جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. سیاست میں ڈفرنسز تو میں نے بہت دفعہ دیکھی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں غالباً 1970 سے لے کر اب تک کئی الیکشن دیکھے ہیں. 1985 کے الیکشنوں میں باہر تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا، شاید وہ الیکشن میں نے نہیں دیکھا، پر اس کے علاوہ تقریباً تمام الیکشنوں میں یہاں پہ موجود تھا. میں نے کبھی اتنا نیگیٹو اور ہیٹ فلڈ الیکشن کیمپین زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہے اور افسوس ہے. اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں. اگر یہ کوئی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا میرے بھائی کے بیانات جو ہیں، میرا بھائی ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے جس کو میں بالکل نہیں سپورٹ کرتا، اور میرے بھائی کے بیانات جو ہیں وہ میرے نام کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ چلا دیتے ہیں لوگ. میں نے اس طرح کا کوئی بیان کسی لیڈر کے حق میں نہیں دیا. میرا اور میرے والد کا تعلق مسلم لیگ نواز سے رہا ہوا ہے، پر اب ہم غیر والد تو میرے اس دنیا میں نہیں رہے، اور میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، اور علامہ صاحب کا پیروکار ہوتے ہوئے میں تو ان میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی حکمرانی کریں. پر یہ افسوس ہے، دکھ ہے، رنج ہے اس بات پہ کہ 70 سالوں میں اس سے بہتر قیادت نہیں ہم پیدا کر سکے. ایک طرف چور اور ڈاکو ہیں جو چوری اور ڈاکے کو برا نہیں سمجھتے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اور بری باتوں کو برا نہیں سمجھتے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح کی ویوز لوگوں نے اپنی ریجڈ ویوز بنائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی سے بھی آپ بات کریں تو اگلا آپ کے گلے پڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی سیاسی گفتگو سے اجتناب بھی کیا جائے. جو کچھ پچھلے دور میں حضرت علامہ اقبال صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. مزار اقبال کو کئی سالوں کے لیے بند کیا گیا، میں نے بڑی مشکل سے وہ کھلوایا. چھٹی کینسل کر دی گئی، علامہ اقبال کے کلام کو نصاب سے نکال دیا گیا. اور جو جذبہ حضرت علامہ کے قریب ترین تھا دل کے، اور جس چیز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں حضرت علامہ اقبال بنے، اور جس چیز کی وجہ سے اصل میں انہوں نے وہ جد و جہد کی، قائد اعظم کو راضی کیا، پاکستان کی ریاست کی خواب دیکھی اور اس کی بنیاد رکھی، قائد اعظم کو قائل کیا کہ وہ اس کو بنائیں، وہ حضرت علامہ اقبال کے دل میں عشق رسول کا جذبہ تھا. اور جو حضور رسالت مآب کے بارے میں جو حلف نامہ تھا، اس کے ساتھ جو کچھ اس پچھلے دور میں کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس حلف نامے کے معاملے میں آپ کسی ایک جماعت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ اس میں ساری اس وقت کی جماعتوں نے اس کو قبول کر کے آگے قانون بنایا تھا. تو اس زمرے میں تو یہ سارے ہی گناہ گار ہیں، تو کس کو انسان ان میں سے سلیکٹ کرے. خیر، اب مجھے پتا ہے کہ دونوں سائیڈوں کے لوگ اپنی طرف سے میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی، میں کوئی کمنٹ نہیں اس وقت پڑھ سکتا، تو دونوں سائیڈوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی حق میں بیانات دیتے رہیں گے. میں دونوں سائیڈوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں. تو خیر، اور آپ کو میں کیا کہوں، اس سے پہلے کہ میرا سگار بجھ جائے. خیر، ایک ویسے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری روز اس موضوع پہ بحث ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ایک غلط تاثر لیتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال سیاست کے خلاف تھے، یہ تاثر جمہوریت کے خلاف تھے. یہ تاثر بالکل غلط ہے.
جس ریاست کی بنیاد حضرت علامہ اقبال نے رکھی تھی، آپ اگر غور سے وہ پڑھیں خطبہ الہٰ اور لیٹرز آف اقبال ٹو جناح، اس کے علاوہ حضرت علامہ اقبال کی اور بھی تحریریں پڑھیں، تو جس ریاست کی بنیاد اور جس ریاست کا تصور علامہ اقبال صاحب نے پیش کیا تھا اور جس ریاست کے لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی، اس کی بنیاد ہی جمہوریت پہ تھی. تو اس وقت جس موڑ پہ، جس تاریخ کے جس موڑ پہ ہماری ریاست پہنچی ہوئی ہے، ہمیں اپنے ووٹ کا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ضروری ہے. ووٹ ڈالنا ضروری ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ووٹ نہ ڈالیں، ووٹ ضرور ڈالیں. میں بھی شاید ڈالوں، دیکھتے ہیں. ویسے اگر میرا دل کیا تو میں ضرور ڈالوں گا، اور میں ڈالوں گا وہ والے ان لوگوں کو، تحریک لبیک والوں کو. ان لوگوں سے تو ساروں سے وہ بہتر ہے میرے نزدیک. خیر چلے، اب یہ کافی ہو گیا الیکشنوں کے بارے میں رولا جو میں نے ڈالنا تھا میں نے ڈال دیا. میں ایک بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، میں ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے ساتھ ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں. اگر میرے سے منسوب کوئی بھی اس طرح کا کومنٹ کسی سیاسی جماعت کے حق میں بھی آئے تو وہ میرا کومنٹ نہیں ہوگا، وہ کسی نے جعلی طور پہ میرے ساتھ لگایا ہوگا، میرا نام سے منسوب کیا ہوگا غلط طور پہ. تو جیسے اس ملک کے حالات ہیں، میں مایوسی اور نا امیدی کے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کے الفاظ نہ حضرت علامہ اقبال کی ڈکشنری میں تھے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈکشنری میں تھے، بلکہ حضرت علامہ اقبال تو نا امیدی اور مایوسی کے بہت سخت خلاف تھے. وہ امید کے اور پیغام کے شاعر تھے. تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ امید پہ قائم رہوں، اور مجھے بھی امید ہے کہ کسی دن بہتر قیادت اور بہتر حالات نہ ہی صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی آئیں گے. علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا آج، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. میرا خیال ہے اس شعر سے بہتر ان الیکشنز کو کوئی کسی شعر میں انکیپسولیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنا یہ نیگیٹیوٹی ایک دوسرے کے خلاف محسوس کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے یار آپ ہندوؤں سے ہی جا کے سبق سیکھ لو. اس دن میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میں ٹی وی اکثر دیکھتا ہوں نا تو میں والیوم آف کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے پھر سننی نہیں پڑتی، صرف تصویریں ہی دیکھ کے میں نیچے اسٹرپ پڑھ کے ہی میں دیکھ لیتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ راہل گاندھی تھا، وہ اتنا رولا ڈال رہا تھا سینٹ کے اندر یا پتہ نہیں کون سی اسمبلی میں ادھر انڈیا کی، وہ اتنا رولا ڈال رہا تھا نریندر مودی کے خلاف، اس کو گالیاں نکال رہا تھا. پھر اینڈ میں جا کے اس کو گلے مل لیا، اس نے چومنا شروع ہو گیا. وہ ایک دوسرے کو بڑے پیار محبت سے پیش آئے. کبھی یار ہمارے سیاستدان کیوں نہیں اس طرح کرتے؟ یہ ہر وقت کیوں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوتے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، کل کو آپ کو ہی کولیشنز ایک دوسرے کے ساتھ بنانی پڑیں گی. یہ نیگیٹیوٹی ختم کریں، خدا کا واسطہ نیگیٹیوٹی ختم کریں. اس لڑائی مار کٹائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے زبان جانوروں پہ آپ تشدد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی آرام بنائی ہوئی ہے. یار مجھے کوئی 100-200 دفعہ ایک ہی نمبر سے ایک ہی میسج، آڈیو میسج آیا ہے، پھر دوسری طرف سے دوسری قسم کے میسج آ جاتے ہیں. اب میرا ملازم آ گیا، منور آ جا، اب اس نے گھر جانا ہے. میرا ریگولر ملازم جو ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، اور یہ منور میاں کی پھر میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ جی میری بیگم بھی دیکھ رہی ہونی ہے، میں بیگم گھر جا کے مارے گی، گھر جا مانگا تو مارے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، عالم اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو بہتر دن دکھائے. حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جس ملک کے لیے جدوجہد کی تھی، جس ملک کو بنایا تھا، کم از کم ان دو لوگوں کا تو بھرم رکھ لیں یار. ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ 1977 والے 1977 والے حالات دوبارہ آ رہے ہیں. ایک سائڈ جیت جائے گی تو دوسری سائڈ سڑکوں پہ آ جائے گی اور پھر وہی حالات ہو جائیں گے. بارکیف نا امیدی اور مایوسی پھیلانا میرا مقصد نہیں ہے، نہ ہی تعصب پھیلانا، نہ ہی کوئی ہیٹریڈ پھیلانا ہے. اور وہ میرے دوست شہید سیالوی ہیں، آج میں نے ان کو میسج دیا ہے کہ یار تعصب اور یہ ہیٹریڈ مت پھیلایا کرو. لوگ شکایتیں کرتے ہیں مجھے کہ آپ کے ساتھ یہ بندہ پھرتا ہے، یہ ہیٹریڈ اور تعصب پھیلا رہا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا جی تسی خادم حسین رضوی صاحب دی تائید دے وچ ایک ویڈیو بیان جاری کر دیو تو میں سب تعصب چھوڑ دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو ووٹ کرین کو ہی ڈالوں گا. یار آپ کی مرضی ہے، آپ کا ووٹ ہے، میری مرضی ہے میں جس کو مرضی ڈالوں، آپ کی مرضی ہے آپ جس کو مرضی ڈالیں. میں تو یہ تحریک لبیک والوں کو ڈالوں گا کیونکہ جو دونوں کینڈیڈیٹس بڑی پارٹیوں کے ہیں میرے حلقے میں، انہوں میں دونوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان دونوں کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا.
تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو میرے سمیت اور میرے چھوٹے بھائی سمیت تمام مسلمانوں کو ہدایت دے. میں اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ نیگیٹو کہوں گا تو وہ پھر ناراض ہوگا, پازیٹو کہوں گا تو پھر اور لوگ ناراض ہوں گے. ہر پاکستانی اور ہر علامہ اقبال کا چاہنے والا میرا بھائی ہے, میرا خاندان ہے. آپ سب لوگ پاکستانی میرے لیے اتنے ہی عزیز ہو جتنا میرے لیے میرے گھر کے فرد. خدا کا واسطہ ہے یہ لڑائی مار کٹائی بند کریں, پاکستان کی بہتری کا سوچیں, بہتر دن لے کے آئیں, آپس میں بھائی چارگی اور محبت پیدا کریں, نفرت اور تعصب مت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی بہتری کرے. پاکستان پائندہ باد. آ رہی ہے نا آواز سارے نو؟ میں نہیں کمنٹ کوئی بھی پڑھے. چلو یار کتوں بند ہوتا ہے. ویری گڈ. پاکستان پائندہ باد.